تو چلیں اس کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک عام گلی محلے کا دکاندار یا کہہ لیں کہ درمیانے درجے کا کاروباری شخص آ، اپنے دن کا تقریباً 70% پیداواری وقت صرف اور صرف بنیادی حساب کتاب میں ضائع کر دیتا ہے؟ 70%؟ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے۔ بالکل۔ مطلب وہ رجسٹروں کے صفحات پلٹنے اور کیلکولیٹر پر نمبر ملانے میں ہی الجھا رہتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اور سچی بات ہے، چونکا دینے والا دعویٰ ہے، اور آج کے ہمارے اس تفصیلی تجزیے کا مرکز بھی یہی ہے۔ صحیح۔ تو آج ہمارے پاس ذرائع کیا کیا ہیں؟ آج ہماری میز پر کچھ بہت ہی دلچسپ ذرائع موجود ہیں، جن میں کچھ معلوماتی بروشرز ہیں، کچھ کیس سٹڈیز کی تصویریں اور ایک سافٹ ویئر کمپنی کی تفصیلات شامل ہیں جس کا نام بزاب ہے۔ ان کی مارکیٹنگ کا جو سلوگن ہے وہ ہے اسمارٹ ایپ اسمارٹ بزنس۔ اسمارٹ ایپ اسمارٹ بزنس، اچھا سلوگن ہے۔ ہاں، اب اس سے پہلے کہ ہم اس بحث میں مزید گہرائی تک جائیں، میں یہاں ایک بات بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم آج یہاں جو بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ خالصتاً ان فراہم کردہ دستاویزات اور کمپنی کے دعووں کے تجزیے پر مبنی ہے۔ بالکل، مطلب ہمارا مقصد ان کی کوئی تشہیر کرنا نہیں ہے۔ جی ہاں، ہمارا مقصد ہرگز اس کمپنی کی توثیق کرنا یا کوئی اشتہاری مہم چلانا نہیں ہے۔ ہم صرف ایک غیر جانبدارانہ اور تنقیدی زاویے سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی یہ دعوے حقیقت کے قریب ہیں، اور یہ کہ کس طرح روایتی کاروبار جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک سمارٹ بزنس میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم وضاحت ہے، اور اگر ہم آج کے دور کے موضوعی حالات کا جائزہ لیں تو یہ موضوع واقعی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے ارد گرد معلومات اور ٹیکنالوجی کی تو ایک بھرمار ہے نا۔ ہاں، ہر روز کوئی نیا سافٹ ویئر مارکیٹ میں آ جاتا ہے۔ بالکل، ہر روز ہم سنتے ہیں کہ فلاں نیا سافٹ ویئر آ گیا، فلاں کلاؤڈ سروس متعارف ہو گئی ہے، لیکن اگر ہم اسے ایک عام دکاندار یعنی ایک کریانہ سٹور والے یا ایک ہارڈ ویئر شاپ کے مالک کے زاویے سے دیکھیں تو اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی موجود ہے یا نہیں۔ تو پھر اصل چیلنج کیا ہے؟ اصل چیلنج یہ ہے کہ اس پیچیدہ ٹیکنالوجی کو ان کے لیے قابل عمل یعنی پریکٹیکل کیسے بنایا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ برِ صغیر میں جو لال کھاتے یا روایتی رجسٹروں کی ایک صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ ارے ہاں، وہ موٹے موٹے سرخ جلد والے رجسٹر۔ بالکل وہی۔ یہ صرف ایک کاپی نہیں ہے، یہ ان کی ایک عادت ہے، ایک پورا مائنڈ سیٹ ہے۔ جب آپ کسی دکاندار سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا خاندانی طریقہ چھوڑ کر کسی اسکرین پر بھروسہ کرے، تو وہ دراصل ایک بہت بڑی نفسیاتی رکاوٹ کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ واقعی؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ٹیکنالوجی اس نفسیاتی رکاوٹ کو کم کر سکتی ہے؟ اور یہ نفسیاتی رکاوٹ اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب وہ مارکیٹ سے کوئی عام سا سافٹ ویئر خریدتے ہیں۔ یہیں سے ہمارے پہلے سیگمنٹ کی بات شروع ہوتی ہے کہ آخر عام طور پر مارکیٹ میں ملنے والے جو روایتی بنے بنائے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ مقامی دکانداروں کے لیے اکثر ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہاں، یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس پہ غور کریں تو بازار سے خریدا گیا ایک ریڈی میڈ سافٹ ویئر استعمال کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی اور کے ناپ کا سلا ہوا سوٹ پہن لیں۔ مطلب وہ کہیں نہ کہیں سے تنگ ضرور ہوگا یا پھر کہیں سے اتنا کھلا ہوگا کہ الجھن پیدا کرے۔ بالکل، ہر کاروبار کا سائز اور ضرورت الگ ہوتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر ایک کپڑے کی دکان کی انوینٹری کا جو طریقہ ہے وہ ایک میڈیکل سٹور کی ضرورت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے موجود بروشرز کے مطابق بزا ایپ کا نقطہ نظر اس روایتی طریقے سے تھوڑا مختلف نظر آتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک واضح اصول پر کام کرتے ہیں، یعنی آپ کی مرضی ہماری تخلیق۔ یہ جو ٹیلر میڈ مبادلہ ریڈی میڈ کی انالوجی آپ نے دی نا، یہ صورتحال کو بالکل درست بیان کرتی ہے۔ ذرا اس کی نفسیات کو سمجھیں۔ جب ایک عام دکاندار ایک ایسا ریڈی میڈ سافٹ ویئر کھولتا ہے جس میں 50 ایسے بٹن یا فیچرز ہو جن کی اسے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑنی، تو اس کے ذہن پر ایک بوجھ پڑتا ہے۔ ہاں، ایک طرح کا کوگنیٹو لوڈ
जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल, कॉग्निटिव लोड। उसे लगता है कि वो कोई दुकान नहीं चला रहा, बल्कि कोई हवाई जहाज उड़ाने लगा है, और फिर वो डर कर वापस अपने पुराने रजिस्टर की तरफ भाग जाता है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। हवाई जहाज वाला पैनल देखकर कौन नहीं डरेगा। इन दस्तावेजात में बिज़ायब का जो मॉडल पेश किया गया है, उसकी बुनियादी फिलॉसफी ये बताई गई है कि वो सिर्फ एक बनी बनाई ऐप नहीं बेचते, बल्कि वो हर बिजनेस के स्ट्रक्चर और उसकी मुनफरिद ज़रूरियात के मुताबिक मखसूस कस्टम फीचर्स डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, यानी जो चाहिए बस वही मिलेगा। बिल्कुल। इसका मैकेनिज्म ये है कि अगर आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, सेल्स, परचेज और उधार, तो आपकी ऐप की स्क्रीन पर सिर्फ यही 3 ऑप्शन होंगे। इस सादगी की वजह से जो टेक्नोलॉजी को अपनाने का डर है ना, वो काफी हद तक कम हो जाता है। ये बात मंतिकी लगती है। और सिर्फ फंक्शंस या फीचर्स ही नहीं, दस्तावेजात में कारोबार की शनाख्त पर भी खासा जोर दिया गया है। मतलब जब हम डिजिटल दुनिया में कदम रखते हैं तो ब्रांडिंग की अहमियत तो एकदम बढ़ जाती है ना। हाँ, ब्रांडिंग तो आजकल हर चीज की बुनियाद है। तो ब्रोशर्स में एक दिलचस्प दावा ये भी है कि बिज़ायब इस बात को यकीनी बनाता है कि ऐप मुकम्मल तौर पर सारिफ के ब्रांड की शनाख्त की अक्कासी करे। अगर किसी कारोबार का लोगो पहले से मौजूद है तो वो इसे ऐप के अंदर और रसीदों पर शामिल कर देते हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि फर्ज करें किसी गली के नुक्कड़ वाले दुकानदार ने कभी अपना लोगो बनवाने का सोचा ही नहीं, तो उनका दावा है कि बिज़ायब की टीम उनके लिए एक प्रोफेशनल लोगो बिल्कुल मुफ्त या अपने पैकेज के साथ डिजाइन करके देती है। अरे वाह, ये तो एक बड़ी ऑफर है। हाँ, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक छोटे दुकानदार को आखिर लोगों की क्या जरूरत है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। बज़ाहिर एक छोटे दुकानदार को शायद लोगों की ज़रूरत महसूस नहीं होती, लेकिन ये दरअसल खरीदार की नफ्सियात के साथ जुड़ा हुआ है। खरीदार की नफ्सियात, वो कैसे? देखें, जब एक ग्राहक देखता है कि दुकान की रसीद पर या उनके डिजिटल बिल पर एक प्रोफेशनल लोगो मौजूद है, तो उससे लाशोरी तौर पर एतमाद में इजाफा होता है। हाँ, सही बात है। एक प्रोफेशनल लुक आ जाती है। बिल्कुल। ये दुकानदार को एक गैर मुनज़्ज़म ढांचे से निकालकर एक बाकायदा ब्रांड की शक्ल देता है। लोग इस दुकान को ज़्यादा संजीदगी से लेने लगते हैं। लेकिन अगर हम इस कस्टमाइजेशन और ब्रांडिंग के खौल से ज़रा अंदर झांके, तो एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि इस सारी डिजिटल मशक्क़त का हतमी माशी और अमली फ़ायदा क्या है? यही तो मेन सवाल है। तो यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इन दस्तावेज़ात के मुताबिक इस सारे अमल का हतमी नतीजा दरअसल वक्त की बचत की सूरत में निकलता है। ब्रोशर में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये ऐप एक कारोबारी शख्स का 70% वक्त बचाती है। मैं भी बिल्कुल इसी पॉइंट पर आने वाला था। ये 70% वक्त की बचत का दावा मतलब बज़ाहिर बहुत मुबालगा में सा लगता है। मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि एक दुकानदार का 70% वक्त आखिर जाता कहाँ है। हाँ, पहली नज़र में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन जब हम रोज़मर्रा के मैनुअल हिसाब किताब की बारीकियों में जाते हैं तो शायद ये हिंसा समझ में आने लगता है। इन दस्तावेज़ात में जिन फीचर्स का जिक्र है उनके मुताबिक ऐप में रोज़ाना, हफ्तावार, माहाना और सालाना सेल्स, इखराजात और मुनाफे की खुदकार रिपोर्ट्स बनती है। बिल्कुल, मतलब सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। हैं। उसे सिर्फ स्क्रीन पर एक क्लिक करना है और पूरा हिसाबी खाका सामने आ जाएगा। ये तो ऐसा है जैसे हर दुकान के काउंटर के नीचे एक फुल टाइम अकाउंटेंट बिठा दिया गया हो। हाँ, और उस अकाउंटेंट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो थकता नहीं है और उससे जमा तफरीक में कोई गलती नहीं होती। वाकई, कैलकुलेटर पर तो बार बार फिगर्स चेक करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ पैसों के हिसाब तक महदूद नहीं है। अगर हम कारोबार की नाकामी की वजूहात का तज्जिया करें ना, तो एक बहुत बड़ी वजह नाक़िस इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है। इन्वेंट्री यानी सामान का हिसाब किताब। जी, तो दस्तावेज़ात में जिक्र किया गया है कि इस सिस्टम में इन्वेंट्री की लाइव ट्रैकिंग शामिल है। यानी दुकान में कौन सा सामान कितना पड़ा है और कितना बिक गया है, उसका रियल टाइम लाइव रिकॉर्ड मौजूद रहता है। ये तो बहुत जबरदस्त है। और इसमें जो सबसे अहम तकनीकी फीचर दावा किया गया है वो लो स्टॉक अलर्ट्स का है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसे सप्लाई चेन की ज़बान में जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कहा जाता है।
اچھا، تھوڑا سا اس جسٹ ان ٹائم والے تصور کو مزید آسان الفاظ میں سمجھائیں، کیونکہ یہ عام طور پر بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے حوالے سے سنا جاتا ہے۔ ایک عام دکاندار کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ بالکل، میں سمجھاتی ہوں۔ بڑی کمپنیاں جیسے والمارٹ یا ٹویوٹا یہ یقینی بناتی ہیں کہ ان کا سرمایہ غیر ضروری سامان میں پھنس کر نہ رہ جائے۔ وہ سامان بالکل اسی وقت منگواتی ہیں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب ایک چھوٹے دکاندار کو دیکھیں، اگر اس نے اپنا سارا کیش چینی کی بوریوں میں پھنسا دیا ہے اور اچانک پتی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، تو اس کے پاس پتی خریدنے کے پیسے نہیں ہوں گے اور گاہک خالی ہاتھ واپس جائے گا۔ ہاں، یہ تو روزمرہ کا مسئلہ ہے دکانوں پر۔ تو یہ ایپ ان کے دعوے کے مطابق یہی کام چھوٹے پیمانے پر کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دکان میں کوئی اہم اور زیادہ بکنے والا سامان ختم ہو، ایپ خودکار طریقے سے دکاندار کو الرٹ کر دیتی ہے کہ فلاں پروڈکٹ کی مقدار کم رہ گئی ہے، اسے آرڈر کر دیں۔ ارے واہ، اس طرح تو سرمایہ بھی نہیں پھنستا اور کوئی گاہک بھی واپس نہیں جاتا۔ بالکل، یہی اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست پہلو ہے، لیکن جب ہم مقامی کاروباری کلچر کی بات کرتے ہیں تو ایک اور بہت بڑی اور کہہ لیں کہ کڑوی حقیقت سامنے آتی ہے، اور وہ ہے ادھار کا نظام۔ او ہاں، ادھار، یہ تو ہر دکاندار کا درد سر ہے۔ بالکل۔ تو دستاویزات میں ایک فیچر جس پر کافی زور دیا گیا ہے وہ گاہک کھاتا یا کسٹمر لیجر ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ادھار دینا جتنا آسان ہے نا، اس کا حساب رکھنا اور خاص طور پر اسے واپس مانگنا اتنا ہی مشکل اور نفسیاتی طور پر تھکا دینے والا کام ہے۔ ہاں، لوگ اکثر برا مان جاتے ہیں۔ جی، لوگ تعلقات خراب ہونے کے ڈر سے پیسے مانگنے سے کتراتے ہیں۔ اب کمپنی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس کا ایک سمارٹ حل نکالا ہے، یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ادائیگی کے خودکار ریمائنڈرز۔ یہ فیچر تکنیکی سے زیادہ کسی سماجی الجھن کو حل کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یہ صرف ایک سافٹ ویئر کا فیچر نہیں ہے، یہ دراصل ایک سماجی رکاوٹ کا حل ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب دکاندار خود فون کر کے پیسے مانگتا ہے تو اکثر اوقات بات تلخی تک پہنچ جاتی ہے یا پھر دونوں طرف شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جب ایک کمپیوٹرائزڈ پروفیشنل سا واٹس ایپ میسج ایپ کی طرف سے خودکار طریقے سے گاہک کو جاتا ہے نا، تو دکاندار ایک طرح سے بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، مطلب اس نے تو نہیں کہا، سسٹم نے بھیج دیا۔ بالکل، گاہک کو لگتا ہے کہ یہ تو سسٹم جنریٹڈ میسج ہے، دکاندار جان بوجھ کر مجھے تنگ نہیں کر رہا۔ اس طرح سماجی اور کاروباری تعلقات کو متاثر کیے بغیر ریکوری کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کا انسانی نفسیات کے ساتھ ایک بہت نفیس ملاپ ہے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا رک کر آپ سے ایک سخت عملی سوال، ایک پش بیک پوچھنا چاہوں گا۔ ہم یہ ساری ڈیجیٹل، کلاؤڈ اور آٹومیشن کی باتیں تو کر رہے ہیں جو کاغذوں پر اور بروشرز میں بہت شاندار لگتی ہیں، جی ضرور پوچھیں۔ لیکن ہمیں اپنے معروضی حالات اور انفراسٹرکچر کو بھی تو دیکھنا ہوگا نا۔ ہم ایک ایسے خطے میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ روزمرہ کی بات ہے۔ کبھی سگنل نہیں آ رہے، کبھی فائبر کٹ گیا ہے، کبھی بجلی غائب ہونے سے وائی فائی بند ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ تو ہمارے ہاں کا ایک مستقل مسئلہ ہے۔ تو اگر دکان پر خدا نخواستہ رش کے وقت انٹرنیٹ بند ہو جائے تو کیا وہ سارا کلاؤڈ اور آٹومیشن کا نظام وہیں فریز ہو جائے گا؟ مطلب کیا بل بننا رک جائیں گے اور گاہک لائن میں کھڑے انتظاری کرتے رہیں گے؟ یہ ایک بہت ہی ٹھوس اور حقیقت پسندانہ خدشہ ہے، اور کسی بھی کلاؤڈ بیسڈ سسٹم پر تنقید کرتے وقت سب سے پہلے یہی سوال ذہن میں آتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ فراہم کردہ ذرائع میں اس مسئلے کا خاص طور پر احاطہ کیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس کا کیا حل نکالا انہوں نے؟ ان کے مطابق بزیپ کی ایپس میں آف لائن سپورٹ موجود ہوتی ہے، جو کہ بنیادی طور پر ایپ شیٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اب ذرا اس کی سائنس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جی بتائیں۔ جب انٹرنیٹ غائب ہوتا ہے تو یہ ایپ کام کرنا بند نہیں کرتی، بلکہ یہ موبائل یا ٹیبلٹ کی اپنی میموری کو ایک عارضی سٹوریج یا یوں کہہ لیں کہ ایک ویٹنگ روم کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک لوکل کیشی کی طرح۔ بالکل، دکاندار بل کاٹتا رہتا ہے، انوینٹری اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے، اور یہ سارا ڈیٹا ڈیوائس کے اندر مقامی طور پر کیشے میں محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ تو مطلب کاؤنٹر پر کام نہیں رکتا
اور جب انٹرنیٹ واپس آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا دکاندار کو مینولی کوئی بٹن دبانا پڑتا ہے؟ جی نہیں، اس کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی ڈیوائس کو انٹرنیٹ کا سگنل دوبارہ ملتا ہے، وہ عارضی طور پر روکا گیا سارا ڈیٹا خود بخود بغیر کسی انسانی مداخلت کے بیک گراؤنڈ میں کلاؤڈ پر سنک ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت کمال کی چیز ہے۔ جی ہاں، تو دکاندار کے زاویے سے انٹرنیٹ کا ہونا یا نہ ہونا اس کے بلنگ کے عمل کو بالکل متاثر نہیں کرتا۔ یہ ایک بہت اہم فیچر ہے جو اس ایپ کو مقامی مارکیٹ کے لیے واقعی قابل عمل بناتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست بیک اپ میکینزم لگتا ہے۔ اور جہاں تک فزیکل کاؤنٹر اور بلنگ کی بات ہے، ایک اور چیز جو ہماری مارکیٹ کی نفسیات کا بڑا گہرا حصہ ہے وہ ہے کاغذ کی رسید۔ ہاں، پرچی کے بغیر تو گاہک مانتا ہی نہیں ہے۔ بالکل، گاہک کو جب تک ہاتھ میں کاغذ کی پرچی نہ ملے اسے تسلی نہیں ہوتی کہ اس نے واقعی خریداری کی ہے یا اس کے پیسے درست کٹے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ذرائع کیا کہتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق یہ ایپ بارکوڈ اور کیو آر کوڈ سکیننگ کی سہولت کے ساتھ ساتھ کسی بھی تھرمل پرنٹر کے ساتھ مکمل مطابقت رکھتی ہے۔ تھرمل پرنٹر یعنی وہی چھوٹے والے جو سپر مارکیٹس میں ہوتے ہیں؟ جی بالکل، وہی چھوٹے، یعنی دکاندار کو ہر چیز کی قیمت ہاتھ سے ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں، بس پروڈکٹ کا بارکوڈ سکین کیا اور موبائل سے سیدھا کمانڈ پرنٹر کو جائے گی اور رسید نکل آئے گی۔ یہ تو کام کو بہت تیز کر دے گا۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اور آپشن بھی فراہم کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ مقبول ہو رہا ہے۔ اگر کوئی گاہک کاغذ کی رسید نہیں چاہتا یا کوئی بزنس پیپر لیس ہونا چاہتا ہے تو ایپ سے براہ راست PDF یا فوٹو رسید بنا کر صرف ایک کلک کے ساتھ گاہک کے واٹس ایپ پر شیئر کی جا سکتی ہے۔ یہ تو بہت جدید طریقہ ہے۔ یہ دراصل ڈیجیٹل دنیا اور حقیقی دنیا کے درمیان ایک پل بنانے کی کوشش ہے۔ وہ پرانی ضرورتیں جیسے کاغذ کی رسید کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور نئی ڈیجیٹل توقعات جیسے واٹس ایپ رسید کو بھی پوری کر رہے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت اہم ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی قدر حساس بھی۔ ہم نے فیچرز کی بات کر لی، آف لائن سپورٹ اور پرنٹرز کی بات بھی کر لی، لیکن جب ہم کسی دکاندار یا بزنس اونر سے یہ کہتے ہیں کہ اپنا سارا حساب کتاب، اپنے منافع کا مارجن، اپنے سپلائرز کی لسٹ اور اپنی روزانہ کی سیلز ایک موبائل ایپ میں ڈال دو، ہاں، جو کلاؤڈ پہ چلتی ہے، جی، تو ان کے ذہن میں سب سے بڑی رکاوٹ اور سب سے بڑا خوف کیا آتا ہے؟ سیکیورٹی اور پرائیویسی۔ بالکل، یہ تو سب سے بڑا ڈر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک دکاندار کبھی نہیں چاہتا کہ اس کے منافع کی تفصیلات، اس کی سیلز کا خفیہ ڈیٹا کسی اور شخص کے ہاتھ لگے، خاص طور پر اس سافٹ ویئر کمپنی کے ہاتھ جو اسے سروس دے رہی ہے۔ تو اس حوالے سے دستاویزات کیا کہتی ہیں؟ کیا بضائب یہ سارا ڈیٹا اپنے سرورز پر ہوسٹ کرتا ہے؟ یہ وہ سنگ میل ہے جہاں کسی بھی سافٹ ویئر پر تاجر کا اعتماد قائم ہوتا ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی تھرڈ پارٹی آپ کا بزنس ڈیٹا دیکھ سکتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ بالکل، کوئی بھی اپنا ڈیٹا کیوں دے گا؟ لیکن ان ذرائع میں جو ڈیٹا پرائیویسی گارنٹی بیان کی گئی ہے اس کا طریقہ کار بظاہر بہت محفوظ اور شفاف نظر آتا ہے۔ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ بزا ایپ یہ سارا قیمتی اور حساس کاروباری ریکارڈ اپنے پاس یا اپنے کسی سینٹرل سرور پر نہیں رکھتا۔ اچھا، تو پھر ڈیٹا جاتا کہاں ہے؟ اس کے بجائے ایپ کا آرکیٹیکچر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ سارا ڈیٹا براہ راست صارف یعنی دکاندار کی اپنی ذاتی گوگل ڈرائیو پر آٹو بیک اپ کے ذریعے محفوظ ہوتا ہے۔ اوہ، یہ نکتہ واقعی سمجھنے والا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اس ڈیٹا کے تالے کی چابی صرف اور صرف بزنس اونر کے پاس ہے؟ جی بالکل، 100% کنٹرول ان کے پاس ہوتا ہے۔ مطلب خود بزیپ کی کمپنی یا ان کے ڈیولپرز کی بھی اس ڈیٹا کے فولڈر تک کوئی رسائی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گوگل ڈرائیو تو دکاندار کے اپنے جی میل اکاؤنٹ سے منسلک ہے نا۔ یہ تو ایک طرح سے ڈیٹا سوورینٹی کی ایک زبردست مقامی مثال ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس کا ایک اور بڑا فائدہ جو دستاویزات میں ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ سارا ڈیٹا صارف کی اپنی گوگل ڈرائیو پر محفوظ ہے، تو اگر خدا نخواستہ دکاندار کا موبائل گم ہو جائے، چوری ہو جائے یا دکان میں پانی گرنے سے خراب ہو جائے تو اس کا بزنس کریش نہیں کرتا۔ ہاں، اس کا سارا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ جی، وہ بس کوئی بھی دوسرا موبائل لے گا، اپنا وہی جی میل اکاؤنٹ لاگ ان کرے گا اور اس کا پچھلے 10 سال کا بھی سارا ریکارڈ، کھاتے اور انوینٹری منٹوں میں واپس آ جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے آپ پورے کاروبار کی ایک ڈیجیٹل انشورنس کہہ سکتے ہیں، جس کا کوئی اضافی پریمیم نہیں دینا پڑتا۔
یہ تو بہت بڑا ریلیف ہے، مالکان کو ایک بہت بڑا ذہنی سکون فراہم کر سکتی ہے۔ ذہنی سکون کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار کو منظم بھی کرتا ہے، لیکن ان تمام شاندار فیچرز کے باوجود ایک آخری ہچکچاہٹ جو ہر مقامی دکاندار کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مجھے تو ٹھیک سے اسمارٹ فون بھی نہیں چلانا آتا، میرے پاس تو کوئی IT کی ڈگری نہیں ہے، میں یہ پیچیدہ ایپ کیسے سیکھوں گا؟ ہاں، اور اپنے ملازمین کو کیسے سکھاؤں گا؟ یہ تو ایک قدرتی ڈر ہے۔ بالکل، اگر ٹیکنالوجی استعمال کرنے میں مشکل ہونا تو وہ جتنی بھی فائدہ مند ہو لوگ اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اور یہاں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس اس قدر آسان بنایا گیا ہے کہ اسے چلانے کے لیے کسی قسم کے کمپیوٹر کورس کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ واٹس ایپ یا فیس بک استعمال کرنے جتنا ہی بدیہی اور آسان ہے۔ یہ تو پھر بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دکاندار کا ڈر دور کرنے کے لیے وہ ایپ کا آرڈر بک کرنے سے پہلے ایک مکمل لائیو ڈیمو کی سہولت بھی دیتے ہیں، جو کہ بالکل فری ہے۔ یعنی آپ پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کر سکتے ہیں کہ آیا یہ واقعی آپ کے ماڈل پر فٹ بیٹھتی ہے یا نہیں۔ اور بات صرف پروڈکٹ بیچنے پر ختم نہیں ہوتی نا، کسی بھی ٹیکنالوجی کمپنی کا اصل امتحان اس کی آفٹر سیل سپورٹ میں ہوتا ہے۔ جی بالکل، بعد میں سروس کیسی ملتی یہ اہم ہے۔ ان دستاویزات میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ایپ کی ڈیلیوری کے بعد وہ بزنس اونر اور ان کے عملے کو اسے استعمال کرنے کی مکمل ٹریننگ فراہم کرتے ہیں۔ چونکہ ٹیکنالوجی کا منظرنامہ تو تیزی سے بدلتا ہے، اس لیے فیوچر اپڈیٹس کی یقین دہانی بھی کروائی گئی ہے۔ اور اگر رات کو دکان پر کوئی مسئلہ آ جائے تو کسی بھی تکنیکی خرابی یا الجھن کی صورت میں 24 گھنٹے یعنی 24/7 ٹیکنیکل سپورٹ موجود ہے۔ ذرائع میں باقاعدہ ان کا براہ راست واٹس ایپ نمبر بھی دیا گیا ہے، جو کہ 0315 730 7373۔ 0315 730 7373۔ جی، اس نمبر کی موجودگی کم از کم یہ تاثر ضرور دیتی ہے کہ کمپنی صرف ایک بار سافٹ ویئر بیچ کر غائب نہیں ہونا چاہتی، بلکہ وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں رہنا چاہتی ہے۔ تو اگر ہم اس پوری طویل اور واقعی دلچسپ گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو ہمیں ان دستاویزات سے یہ تصویر ملتی ہے کہ کس طرح ایک سافٹ ویئر کمپنی ایک عام روایتی دکانداری کو ایک جدید، منظم اور آٹومیٹڈ نظام میں بدلنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ بالکل، ایک مکمل ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں رہے اور کوئی ریڈی میڈ چیز زبردستی نہ تھوپی جائے، بلکہ فیچرز کو دکاندار کی ضرورت کے مطابق کسٹمائز کیا جائے۔ بلا شبہ کاغذوں پر تو یہ دعوے بہت مضبوط اور امید افزا دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اصل کہانی دراصل ٹیکنالوجی کی ڈیموکریٹائزیشن کی ہے۔ ڈیموکریٹائزیشن؟ جی مطلب سب کے لیے دستیابی؟ جی بالکل، آج سے 10-15 سال پہلے تک اس طرح کا آٹومیشن، لائیو انوینٹری ٹریکنگ، جسٹ ان ٹائم الرٹس اور ڈیٹا کلاؤڈ سیکیورٹی صرف بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز یا بہت بڑے ہائپر مارکیٹس کے بجٹ میں آ سکتی تھیں۔ اس کے لیے بھاری بھرکم سرورز اور IT کی پوری ٹیمیں چاہیے ہوتی گیں۔ ہاں، چھوٹے دکاندار تو اس کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن اب اگر ان دعووں کو سچ مانا جائے تو یہ تمام طاقتور ٹولز ایک عام سمارٹ فون کے ذریعے گلی محلے کی دکانوں، چھوٹے ریٹیلرز اور عام تاجروں کی پہنچ میں آ چکے ہیں۔ یہ ہماری مقامی غیر منظم معیشت کو دستاویزی شکل دینے اور ڈیجیٹائز کرنے کی طرف ایک بہت اہم قدم ہو سکتا ہے۔ اور اسی بڑے اور اہم قدم کے حوالے سے میں آج کی اس تفصیلی گفتگو کو ایک سوال کے ساتھ ختم کرنا چاہوں گا جو یقیناً سننے والوں کے ذہنوں میں بھی ابھر رہا ہوگا۔ جی، کیا سوال ہے وہ؟ فرض کریں کہ یہ ساری ٹیکنالوجی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ جب ایک کسٹم ایپ کسی دکاندار کا 70% مینول کام، وہ روزانہ کی مغز ماری اور ادھار کے کھاتے سنبھالنے کی ٹینشن اپنے ذمے لے لے گی، تو اس بزنس اونر کے پاس جو اتنا سارا وقت اور ذہنی توانائی بچے گی، وہ اس کا کیا کرے گا؟ یہ تو واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا یہ بچا ہوا وقت ان چھوٹے کاروباروں کے مزید پھیلنے، نئی برانچز کھولنے اور معیشت میں ایک نئے انقلاب کا باعث بنے گا، یا پھر دہائیوں کی مشقت کے بعد ایک عام دکاندار کو آخرکار رات کو جلدی گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ سکون کے چند لمحات گزارنے کا موقع مل سکے گا؟ جو بھی ہو، یہ تو طے ہے کہ سرخ حاشیے والے ان موٹے رجسٹروں کا دور اب تیزی سے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی تجزیے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی بار ایک نئے موضوع کے ساتھ ملتے ہیں۔